آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ قسم دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اللہ کی، مجھے قسم ہے اللہ کی، مجھے قسم ہے اللہ کی، وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا، وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا، وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ وہ بے چین ہو کر پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون انسان مومن نہیں ہو سکتا؟ آپ نے فرمایا الذی لا یؤمن جارہ بوائقہ، وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا جس کی تکلیفوں سے، جس کے کاموں سے اس کا پڑوسی معمون اور محفوظ نہیں رہتا، وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ مسئلہ ہے کہ اگر میں قرآن اپنے گھر میں اتنے زور سے پڑھ رہا ہوں کہ میرے پڑوسی تک آواز پہنچتی ہے، وہاں کوئی بیمار ہے اور اس کی بیماری میں خلل ہے، اس کے آرام میں خلل ہے، تو پھر میرا قرآن پڑھنا بھی یہ عبادت میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ اگر شمار کیا جائے گا مگر یہ گناہ بھی لکھا جائے گا کہ تیری اس تلاوت سے تیرا پڑوسی پریشان تھا۔ پھر کیا خیال ہے میرا اور آپ کا کہ اگر ہمارے شادیوں میں یا ہمارے فنکشنوں میں اس طرح کے ڈرامہ اور اس طرح کا شور و شرابہ ہو کہ پڑوسیوں کی نیند حرام کر دی جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے موقع پر فرمایا ما زال جبریل یوصینی بالجار، کہ برابر لگاتار حضرت جبریل میرے پاس آیا کرتے تھے، چونکہ کبھی قرآن لے کر آتے، کبھی کوئی حکم لے کر آتے، کوئی اللہ کا پیغام لے کر آیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں ما زال، لگاتار برابر، ما زال جبریل یوصینی بالجار، جب بھی میرے پاس آتے، اکثر جب بھی وہ میرے پاس آتے مجھے کہا کرتے تھے کہ پڑوسیوں کے حقوق کیا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ رشتہ کیا ہے اور پڑوسیوں کی دیکھ بھال کس طرح کرنی چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب بھی ملاقات کے لیے آتے تھے اکثر وہ بیشتر پڑوسیوں کا چیپٹر جو ہے آپ بیان کیا کرتے تھے، پڑوسیوں کے جو ہے حقوق کو بیان کیا کرتے تھے۔ حتیٰ ظننت، یہاں تک کہ میں نے گمان کر لیا، حتیٰ ظننت انہ سیورثنی، کہ پڑوسیوں کو بھی اب پراپرٹی میں حصہ دینا پڑے گا۔ اتنی تاکید بیان کی حضرت جبرائیل نے۔ وہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من آذا جارن، جس مسلمان نے بھی کسی پڑوسی کو تکلیف پہنچائی، اور یہاں جارن کا لفظ آیا ہے، مسلمن کا لفظ نہیں آیا، یعنی آپ کا پڑوسی مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ ہاں مسلمان اگر ہے پھر فقہا کہتے ہیں کہ پھر پڑوسی کے جو حقوق ہے وہ 3 طرح کے ہیں، کبھی 3 طرح کے ہیں، کبھی 2 طرح کے ہیں اور کبھی 1 طرح کا ہوتا ہے۔ اگر آپ کا پڑوسی وہ مسلمان بھی ہے اور آپ کا رشتہ دار بھی ہے پھر آپ پر جو ہے اور زیادہ سختی ہوتی ہے، گویا کہ 3 طرح کا واسطہ ہے اور 3 طرح کے حقوق ہے۔ پہلا حق وہ مسلمان ہونے کا ہے، دوسرا رشتہ دار ہونے کا ہے، اور تیسرا وہ اس کے پڑوسی ہونے کا ہے۔ اور اگر وہ آپ کا رشتہ دار نہیں مگر مسلمان پڑوسی ہے پھر 2 ڈبل اس کا حق ہے۔ ایک حق یہ ہے کہ وہ آپ کا پڑوسی ہے، دوسرا حق یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ اور اگر ایک پڑوسی ایسا ہے وہ مسلمان نہیں ہے مگر غیر مسلم ہے اور اسلام اس نے قبول نہیں کیا ہے، پھر بھی اس کا ایک حق ہے کہ وہ آپ کا پڑوسی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ من آذا جارا، جس مسلمان نے بھی اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچائی فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے جنت اس پر حرام قرار دی ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور جہنم کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ ایک مرتبہ جرمنی گئے تو جرمنی جانے کے بعد ایک مسلمان ان سے ملا اور دیکھا کہ ان کا آفس ایک جگہ ہے مگر جو ان کا رہائشائی جو ہے مکان ہے یا ان کا جو ڈیرہ ہے وہ ان کے آفس سے بہت زیادہ دور ہے۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا آفس یہاں ہے، کیا اچھا ہوتا کہ اگر آپ اپنے لیے جو کمرہ ہے وہ بھی آپ یہیں اسی کے آس پاس اسی ایریا میں لے لیتے، آپ نے اتنا دور جو ہے اپنا ڈیرہ یا اپنا کمرہ کیوں لیا ہے، حالانکہ آپ کا جو آفس ہے وہ ایک علاقے میں پڑتا ہے اور آپ کا جو مکان یا کرائے کا کمرہ ہے وہ دوسرے ایریا میں پڑتا ہے۔ تو انہوں نے کیا بات کہی، کہنے لگے کہ مفتی صاحب ہمارا رویہ مسلمانوں کا ایسا رہا ہے پڑوسیوں سے متعلق، یوں تو ہر معاملے میں مسلمان جو ہے زیر ہوتا جا رہا ہے اور جو ہے شریعت کی اصولوں سے ہٹ کر اپنی زندگی گزار رہا ہے ہر ڈپارٹمنٹ میں اور ہر چیز کے اندر۔ تو یہاں پڑوسیوں کے حقوق کے اندر بھی ہمارا رویہ یہی ہے۔ کہنے لگے کہ جرمنی میں بہت کم لوگ ایسے ہیں
کہ جو مسلمانوں کو جو ہے کمرہ دینے پر تیار ہوتے ہیں، یعنی ہم اپنی زبان میں کہیں کہ ڈیرہ دینے پر تیار ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں یہ بات مشہور ہو چکی ہے کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا صحیح نہیں، پڑوسیوں کے ساتھ ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ میرا آفس یہاں ہے مگر کمرہ کہیں اور ہے، کیونکہ مسلمان کو کوئی کمرہ دینے کو بھی یہاں تیار نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کا رویہ پڑوسیوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔